الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ دروس قدوری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم مزید قدوری شریف میں آگے چلتے ہیں۔ تو آگے صاحب قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدَهَا۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دو چار چیزوں کا سمجھنا اہم ہے، اس کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ومن اطلق الثمن، تو اطلاق ثمن پر، ثمن کے مطلق ہونے پر جو یہاں پر مراد ہے وہ ہے کہ ثمن کی مقدار تو بتائی جا چکی ہے کہ ہم آپ کو 10 دیں گے، 10 چاندی کے سکے دیں گے یا 10 ہم سونے کے سکے دیں گے، مگر اس میں اس نے صفت نہیں بتائی۔ تو یہاں پر ثمن کے مطلق ہونے سے جو مراد ہے وہ ہے کہ وہ ثمن کہ جس کی مقدار تو معلوم ہو مگر اس کی صفت مجہول ہو، کہ اس نے یہ بتایا کہ بھئی میں آپ کو 10 درہم دوں گا، مگر وہ 10 درہم میں آپ کو بخارا شہر کے دوں گا یا سمرقند شہر کے دوں گا، یہ اس نے بیان نہیں کیا۔ اور جیسے اگر ہم اسے موجودہ معاملے پر دیکھیں تو بھئی میں آپ کو 10 تو دوں گا مگر یا 10 روپے دوں گا، روپے بھی پاکستانی دوں گا یا ہندوستانی دوں گا، یا 10 میں تمہیں بنگالی ٹکے دوں گا، یا جو ہے وہ 10 میں تمہیں ڈالر دوں گا، تو یہ اس نے آگے صراحت دیں گی، صفت کو اس نے بیان نہیں کیا، البتہ مقدار یہ بیان کر چکا ہے۔ تو اب اس مسئلے کو مسئلہ ربیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جو مختلف سکے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ سمرقند کا سکہ ہے اور بخارا کا سکہ ہے، تو اب وہ سکے آیا مالیت میں بھی برابر ہیں اور اس شہر کے اندر، جس شہر کے اندر انہوں نے یہ خرید و فروخت کا عقد کیا ہے، اس شہر کے اندر ان کا رواج بھی برابر ہے، مانا وہ مالیت میں بھی اتنے ہی ہیں، مانا سمرقند کا سکہ بھی مالیت میں اتنے ہی کا ہے جتنا جو ہے وہ بخارا کا سکہ ہے، اور اس شہر میں دونوں کی چلن ایک جتنی ہے۔ تو ایسی صورت حال میں بے جائز ہے، جب کیونکہ یہ جو جہالت یہ جگہ تک لے ہی نہیں جائے گی کہ بھئی سمرقند کے درہم کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی ویلیو بخارا کے سکے کی ہے، تو لہذا اس میں کوئی صاحب اس میں سے دے دے گا تو اس میں کسی پر کوئی فرق وغیرہ نہیں پڑے گا۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مالیت مختلف ہو، مانا جیسے سمرقند کا جو سکہ ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہو اور جو بخارا کا سکہ ہے اس کی ویلیو کم ہو۔ اس کی دوسری مثال جیسے موجودہ دور میں لے لیں کہ اب جیسے ہمارا پاکستانی روپیہ ہے تو اب اس کی ویلیو دیگر ممالک کے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جن کے سکوں سے پاکستانی سکے کی ویلیو کم ہے، اب اس کی ویلیو سعودی عربیہ کے ریال سے کم ہے، ڈالر سے کم ہے، تو اب یوں مالیت مختلف ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے اندر چلن بھی مختلف ہے، چلن یوں کہ اس سٹی کے اندر سمرقند کا بھی سکہ چلتا ہے، بخارا کا بھی سکہ چلتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر بھائی پاکستانی روپے بھی چلتے ہیں، جس کے اندر اپنا ریال بھی چلتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ڈالر بھی چلتا ہے۔ اب اس نے یہ تو بتا دیا کہ بھائی میں آپ کو 1000 دوں گا مگر 1000 پاکستانی سکہ دوں گا یا 1000 جو ہے وہ ریال دوں گا یا 1000 جو میں آپ کو ڈالر دوں گا، اس کی اس نے صراحت نہیں کی۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کے یہ پیسے غالب رواج پر معمول ہوں گے، کہ اب یہ پاکستانی اور یہ ریال اور یہ ڈالر یہ تینوں چیزیں تو وہاں پر چلتی ہیں، مگر یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ لوگوں کا خرید و فروخت کا معاملہ کس چیز سے ہے۔ مثلاً اس سٹی کے اندر تینوں چیزیں چلتی ہیں مگر زیادہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ ڈالر سے ہوتا ہے، تو اب ہم یوں کہیں گے کہ بھئی اس نے یہ جو 1000 کا ہے تو اس سے مراد اس کی ڈالر ہوگی، اغلب رواج جس کا رواج اس شہر کے اندر زیادہ ہے وہ یہاں پر مانا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یوں ہے کہ ان دونوں کی مالیت برابر ہے،
جیسے سمرقند کا سکہ، بخارا کا سکہ، ان دونوں کی ویلیو ایک جتنی ہے، مگر یہ کہ مالیت رواج میں چینج ہے، سمرقند کا سکہ زیادہ چلتا ہے، بخارا کا سکہ کم چلتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی دوسری والی صورت کے حکم لگے گا کہ جو وہاں پر زیادہ سکہ چلتا ہے جیسے سمرقند کا، تو اسی کو مراد لیا جائے گا کہ بھی اب آپ نے 1000 سمرقند کے درہم ہی دینے ہیں۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ ان کی ویلیو تو مختلف ہے، جسے بتایا کہ پاکستانی روپیہ، ڈالر اور ریال تینوں کی ویلیو مختلف ہے، مگر ان تینوں کا چلن برابر ہے، یعنی جتنا ڈالر چلتا ہے اس سٹی کے اندر اتنا ہی جو ہے وہ پاکستانی سکہ بھی چلتا ہے، اتنا ہی اپنا ریال بھی چلتا ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ وہ جہالت ہے صفت کی کہ جو جھگڑے تک لے جائے گی، اور جھگڑے تک ہمیں یوں لے جائے گی کہ اب جب اس نے کہا کہ میں آپ کو 1000 دوں گا، اب وہاں پر ان تینوں کا چلن بھی برابر ہے، تو یہ فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ روپے، ڈالر یا ریال۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو وہ ہے اپنا بائی، وہ کہے گا، سیلر مین کہے گا کہ بھئی مجھے آپ جو ہے وہ 1000 ڈالر دو، اور یہ کہے گا کہ بھائی نہیں، میں تو تمہیں 1000 پاکستانی سکے دوں گا، پاکستانی روپیہ دوں گا، تو یوں پھر آپس میں دونوں کا جھگڑا ہو جائے گا، اور یہ جہالت ہمیں جھگڑے تک لے جاتی ہے، اس لیے ایسی خرید و فروخت ہو جائے گی فاسد۔ الا یہ کہ یہ اسی مجلس کے اندر جو خرید و فروخت کا آپس میں معاملہ چل رہا تھا، ابتداءً تو اس نے مجہول کہا کہ بھئی میں تمہیں 1000 دے دوں گا، پھر اسی مجلس میں، اسی بیٹھک میں اس نے صراحت کر دی کہ بھئی یہ جو میں تمہیں 1000 دوں گا وہ میں تمہیں پاکستانی روپے دوں گا، اور اس پر اگلا بندہ راضی ہو جاتا ہے، تو یوں پھر ان کا خرید و فروخت کا معاملہ درست ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کی صراحت نہیں کرتا تو یہ ان کا خرید و فروخت کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تو امید ہے یہ مسائل ربائیہ یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اس عبارت کو دیکھتے ہیں کہ ومن اطلق الثمن فی البیع، اور جس شخص نے ثمن کو مطلق رکھا خرید و فروخت کے معاملے کے اندر، یعنی ثمن کی مقدار تو بتا دی کہ میں تمہیں 1000 دوں گا، مگر اس کی صفت نہیں بتائی کہ آیا یہ جو 1000 ہے وہ پاکستانی روپیہ ہے یا ریال ہے یا ڈالر ہے، تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کا پھر حکم یہ ہوگا کہ کان علی غالب نقد البلد، کہ اب یہ جو ثمن ہے اس ثمن سے وہی والا ثمن مراد لیا جائے گا کہ جو اس شہر کے اندر جو غالب نقدی کے طور پر استعمال ہوتا ہو، جس کا چلن اس شہر کے اندر زیادہ ہو۔ یہ ہماری اپنا دوسری اور تیسری صورت کہ ان کا چلن مختلف ہے، تو جس کا چلن مختلف تو اس صورت میں اس پر جو ہم اسے معمول کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں ضمناً ایک چیز یہ معلوم ہو گئی کہ اگر صفت مجہول ہے تو اب صفت مجہول کے ختم ہونے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ مشتری خود بیان کر دے کہ بھائی میری مراد یہ ہے، اور اس کا جو دوسرا طریقہ ہے صفت کی جہالت کو ختم کرنے کا، وہ ہے رواج، کہ وہاں پر چلن کس کی زیادہ غالب ہے، وہاں پر کون سی کرنسی زیادہ چلتی ہے، تو اس رواج کو دیکھا جائے گا، عرف کو دیکھا جائے گا، اور وہ عرف کے ذریعے سے بھی اس کی جہالت ختم ہو جائے گی۔ اب آگے یہ چوتھی نمبر صورت جو ہم نے بیان کی اس کا بیان چل رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، کہ پس اگر نقود مختلف ہوں، اب یہاں پر اس کے مختلف ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر صورتحال یہ چوتھی والی پائی جائے کہ جس کے اندر جو ہے اس کی مالیت چینج ہے، مالیت مختلف ہے، پاکستانی سکے کی مالیت کم ہے اور وہ اپنا ریال کی یا ڈالر کی مالیت اس کی ویلیو زیادہ ہے، تو اب ایسی صورتحال میں ان کا چلن بھی برابر ہے، دونوں ایکول چلتے ہیں، اب کسی کو کسی پر کوئی فوقیت بھی حاصل نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر فالبیع فاسد، یہ ان کی خرید و فروخت کا معاملہ فاسد ہو جائے گا، شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ الا ان یبین احدہا، مگر یہ کہ مشتری اسی مجلس کے اندر یہ صراحت کر دے، یہ بتا دے کہ بھائی میری یہاں پر مراد کون سی ہے، پاکستانی سکے ہیں، ڈالر ہے یا ریال ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں پر تقریباً پوری دنیا کے اندر یہی سلسلہ اور یہی رواج عام ہے کہ ہر ملک کے اندر اسی ملک کی کرنسی چلتی ہے۔ اب جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے تو یہاں پر پاکستان کی کرنسی چلے گی، یہاں پر ہم ڈالر سے خرید و فروخت نہیں کرتے،
اسی طرح اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے میٹھا مدینہ دیکھیں تو وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کے پاکستانی روپے نہیں چلیں گے، آپ کیا وہاں اس ملک کا سکہ ریال چلے گا۔ تو یہ جو صفت کا مجہول ہونا ہے یہ عموماً ہمارے یہاں پر پایا نہیں جاتا، مگر اس کے باوجود بھی صاحب قدوری و دیگر فقہائے کرام نے اپنی کتب فقہیہ کے اندر اس مسئلے کا اندراج اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی وقت میں کسی دور میں ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے کہ جس میں اپنا مختلف سکے اور مختلف مالیت کے اس شہر کے اندر چلتے ہوں، تو آیا اس میں اگر ان کو ضرورت پڑے کبھی اب ہمیں اس میں خرید و فروخت کا معاملہ کیسے کریں، تو اس ممکنہ صورت کو فقہائے کرام نے پہلے سے یہاں پر ذکر کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو اس مسئلے کے حل کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔